مشہور حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس سے لوگ کیا مفہوم نکالتے ہیں؟ اس سے لوگ مفہوم نکالتے ہیں کہ جیسے کھڑے ہوتے تھے ویسے کھڑا ہوا کرو، جیسے سجدہ کرتے تھے ویسے سجدہ کیا کرو، جہاں ہاتھ باندھتے تھے وہاں ہاتھ باندھا کرو، یہی بات کرتے ہیں نا۔ اور اس پہ گھنٹوں گھنٹوں بحث ہوتی ہے، کہاں ہاتھ باندھوں، یہاں باندھوں، یہاں باندھوں، یہاں باندھوں، یہاں، اس پہ گھنٹوں بحث ہوتی ہے۔ دیکھو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھا کرو، کبھی سوچا صحابہ کے ہاں اختلاف تھا کہاں ہاتھ رکھیں؟ صحابہ کے ہاں اس بات پہ اختلاف تھا، کبھی سوچا ہے کیوں اختلاف تھا؟ اختلاف صرف اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس چیز پر اتنا دھیان نہیں تھا۔ کسی اور چیز پر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے نماز میں کسی اور چیز پر بہت زیادہ دھیان تھا کہ اس پر اتنا دھیان ہی نہیں ہوا کہ تمام صحابہ ایک ہی جگہ ہاتھ رکھیں۔ تو دماغ کہاں تھا ان کا؟ اصل مقصد نماز کا کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگائے، دنیا کو بھول جائے، جو کلام سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دنیا میں گم جائے، یہ مقصد ہے۔ جب انسان کی پیشانی زمین پر لگے، اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، تو اس کا دل بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، اس کی انا بھی، اس کا فخر بھی، اس کی پرائیڈ بھی اپنے آپ کو سبمٹ کر دے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ ہمیں کس چیز سے واسطہ ہے؟ ہاتھ یہاں ہونے چاہیے کہ یہاں ہونے چاہیے کہ یہاں ہونے چاہیے؟ ان چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اگر صحابہ سے پوچھو گے نا تو کسی اور چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں اصل میں دین کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے۔ قرآن کا مقصد ہے، اگر قرآن کا مطالعہ کرو گے تو روح نہیں نکلے گی دین کی، اور اگر روح نکل جائے اور تم صرف ڈھانچے پر ہی بحث کرتے رہو تو یہی فساد ہے۔ اصل فساد یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز ٹھیک سے پڑھنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، کتنی رکعتیں پڑھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے سجدہ کرنا، کیسے کھڑا ہونا، یہ اہم نہیں، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس سے کہیں اہم کیا ہے؟ اصل مقصد نماز کا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہیں، ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھا رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کسی نے بھی ٹھیک سے نماز پڑھنا کبھی سکھایا ہی نہیں، جہاں تک میرا علم ہے۔ ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں؟ وضو کرنا سکھایا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا سکھایا ہے، اردو میں نیت کرنا سکھایا ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز قبلے کی طرف عربی میں کھڑا ہوا 4:35 پر، یہ سکھائی ہے آپ نے نماز، اور کون سی دعائیں آپ نے رکھنی ہیں وہ سکھائی ہیں۔ جب اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا میں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں، 15 سال کا ہو گیا ہے، 16 سال کا ہو گیا ہے، 17 سال کا، 18 سال کا مرد ہو گیا ہے، ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا میں نماز پڑھتا کیوں ہوں۔ اگر اسے پوچھو کیوں پڑھتے ہو، کہتے ہیں یار اماں غصہ کرتی ہیں، بابا غصہ کرتے ہیں۔ تم نے نماز نہیں سکھائی یار، تم نے کچھ کارڈیو واسکولر ایکسرسائز سکھائی ہے، نماز نہیں سکھائی۔ اگر نماز سکھائی ہوتی تو اس نوجوان کو، اس لڑکے کو، اس لڑکی کو پتا ہوتا کہ وہ خدا کے سامنے کیوں کھڑا ہے، کیوں کھڑی ہے۔ یہ دین کی اصل ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزوں پہ سارا زور، اور جو اصل ہے میں آخری جو فساد ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیا فساد ہے؟ ہمارے ہاں کلچر میں بچوں کو ایک دفعہ قرآن ضرور ختم کرانا چاہیے، قرآن کا ختم کرانا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں بہت ساری فیملیز ہیں، میری بھی فیملی ایسی ہے، ہمارے کوئی خاص ریلیجس فیملی تو ہم تھے نہیں، لیکن قاری صاحب آتے تھے، کیا کراتے تھے؟ ناظرہ کراتے تھے قرآن کا، جلدی 1 سے 12 مکمل کرو، 30 نشستوں میں قرآن پورا ہو جائے گا، چلو بچے کا قرآن ختم ہوا، پارٹی کرو، کچھ تحفے دو ادھر ادھر، اور ہمارا قرآن سے تعلق مکمل ہو چکا، ہم گریجویٹ ہو چکے قرآن سے۔ اب باقی تمہیں کچھ نماز کے لیے کچھ چھوٹی موٹی صورتیں یاد کر لو، تمہارا اللہ خیر صلاح، تمہارا معاملہ طے ہو چکا ہے، تمہارا اسلام فارغ ہو گیا، گریجویٹ ہو چکے ہو۔ اس سے زیادہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو گے تو تم تو مولوی ہو گئے ہو یار، مولوی بننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ملا کیوں بن رہے ہو؟ کس نے تمہارے دماغ میں باتیں بھری ہیں؟ آرام سے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے اور کچھ سیکھنے کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، جو جا کر جو قریش جو ہے وہ مارنے کو آ گئے، مرنے کو مارنے کو آ گئے، کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ اس قرآن میں اتنی قوت تھی، اس کا وہ جواب الفاظ سے نہیں دے سکتے تھے، مارنے کو تیار تھے، مرنے کو تیار تھے۔ اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں ہم مسلمان کہہ رہے ہیں یہ تو پتہ ہے یار، یہ کیا چیز ہے، مجھے تو پتہ ہے، اس میں بس 1-2 کہانیاں ہیں، کچھ حلال حرام کی بات ہے، اور کیا ہے، یہ تو پتہ ہے ہمیں۔ کتنا انڈر ایسٹیمیٹ مسلمان اس قرآن کو کرتا ہے، وہ کافر بھی نہیں کرتا تھا اس وقت کا۔ وہاں رسول کے زمانے میں تو کافروں کے قصے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں تو کافروں کے قصے ملتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کافر۔
काफिर। अब मुसलमान को देखो कुरान सुनता है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लौ सफ़तिल क़ुलूब मा शबिअत मिन किताबिल्लाह, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, अगर दिल साफ होते तो कुरान से कभी दिल ना भरता, अल्लाह की किताब से दिल ना भरता, अगर दिल साफ होते तो। ये मैं ये सब बातें इकट्ठी इसलिए कर रहा हूँ कि कुरान के मुताले का असल मकसद इल्म नहीं है। कुरान के मुताले का असल मकसद है इस उम्मत की जो एक जिस्म रह गया और रूह निकल चुकी है, उस रूह को दोबारा वापस डालने के लिए रूहम मिन अमरिना, इस कुरान के अल्फाज में से, इसके नामों में से है, ये एक रूह है अल्लाह ताला की तरफ से। इस उम्मत में दोबारा रूह डालनी है तो कुरान को दोबारा इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, कुरान को दोबारा टाइम देना पड़ेगा, उसको दोबारा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं दोगे कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। वही फिरकाबाजी चलती रहेगी, वही एक दूसरे से नफरत, वही हलाल हराम के फतवे तुम पूछते रहोगे एक दूसरे से, घंटों घंटों उसी में बहस होती रहेगी। लॉटो मशीन पे फतवे पूछोगे, फिर लिकर पे फतवे पूछने, फिर उसके बाद जो दीन का असल मकसद है, इंसान का मकसद इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आला चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में डाला है, इस उम्मत को इस दुनिया में डाला है बहुत आला काम के लिए, और वो आला काम हमें हमारे दिल तक, अंदर तक तब तक नहीं घुसेगा जब तक ये कलाम हमारे अंदर नहीं जाएगा, जब तक ये अंदर नहीं जाएगा। ये मकसद है कुरान पढ़ने का। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो दीन की बात कर रहे हैं, हम तो इस्लाह फैला रहे हैं, ये इस्लाह फैला रहे हो और बिल्कुल कुरान की रूह के मुखालिफ, यही फसाद है। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, उन्हें तो पता ही नहीं कि वो फसाद की जड़ है। अल्लाह ताला हमें फसाद बनाने वालों में से, फैलाने वालों में से बचाए और हमें कुरान से एक सही मानवी ताल्लुक़ पैदा करने की तौफीक दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।